میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن میرے پیارے وطن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ دوستان ذی وقار، 14 اگست 1947 ملک پاکستان مرز وجود میں آیا۔ اس سے قبل جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا تو کچھ نام نہاد لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، جبکہ ہمارے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، جنہوں نے تحریک پاکستان کی نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ تحریک پاکستان کی حمایت کرنے والوں میں، مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں میرے سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ جس وقت تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت میرے حضور شیخ الاسلام نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک چٹھی لکھی، ایک خط بھیجا اور اس میں یہ دریافت کیا، یہ پوچھا کہ اے محمد علی جناح، اس ملک پاکستان میں کون سا نظام نافذ کیا جائے گا؟ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خط کا جواب دیا اور اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اے حضور، اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے گا، قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے علی الاعلان تحریک پاکستان کی حمایت بھی کی اور مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ دوستان ذی وقار، اب اس سے بھی مزید پیچھے چلے جائیں 1938 میں کہ جس وقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو جس وقت واپس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے برادر اصغر حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں گئے تھے، نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں گئے تھے، تو وہاں سے لے کے کیا آئے؟ آپ نے حضور کی بارگاہ سے کیا مانگا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے فرمایا، اے برادر اصغر، میں سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں گیا تھا، وہاں سے میں پاکستان لے کے آیا ہوں۔ احباب ذی وقار، ابھی تو مطالبہ پاکستان بھی نہیں ہوا، ابھی تو مطالبہ پاکستان کے لیے بھی 2 سال باقی ہیں، یعنی کہ 23 مارچ 1940 کو مطالبہ پاکستان ہوا تھا نا، تو اسی حوالے سے احباب ذی وقار ابھی تو 2 سال باقی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین 2 سال قبل آپ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پاکستان لے کے آ گئے۔ اسی لیے تو احباب ذی وقار ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ نعرہ قیامت تک لگتا رہے گا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ تحریک پاکستان کی حمایت کا اعلان آپ نے فرمایا اور مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی، تو اس کے بعد آپ کو خریدنے کی پوری کوشش کی گئی اور آپ کی بارگاہ میں زمینیں بھی پیش کی گئیں، روپیہ پیسہ جو کہ ایک چیک کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اس چیک کو پکڑا اور آگ میں پھینک دیا۔ آپ نے اس چیک کو پکڑ کر آگ میں پھینک کر فرمایا، لوگو، قمر الدین کے ایمان کو
تم خرید نہیں سکتے۔ اگر پوری دنیا کے خزانے قمر الدین کے قدموں میں رکھ دو گے پھر بھی قمر الدین نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، بلکہ قمر الدین کے ایمان کو تم خرید نہیں سکتے۔ تو احباب ذی وقار جس وقت ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے کہ حضور شیخ الاسلام ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، حضور شیخ الاسلام پھر بھی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی قائد اعظم کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ آپ نے محمد علی جناح ہی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا میں محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا قائد مدینے کا تاجدار ہے۔ تو احباب ذی وقار جس وقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ تحریک پاکستان کی حمایت سے آپ انکار نہ کر سکے بلکہ حمایت کا اعلان کیا تھا، اور عملی طور پر آپ مسلم لیگ میں بھی آپ نے شمولیت اختیار کی، تو پھر آپ کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور آپ کو طرح طرح سے تنگ کیا جانے لگا، آپ کے خطابات پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ خطاب میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لمحہ کے لیے سوچوں بھی کہ مجھے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مٹا سکے گا تو پھر میں شرک کر بیٹھوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا عزت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تحریک پاکستان کی حمایت کا اعلان ہر حالت میں کریں گے اور محمد علی جناح کا بھی ہم ساتھ دیں گے۔ تو احباب ذی وقار اس طرح آپ نے تحریک پاکستان کا ہر حوالے سے ساتھ دیا، حمایت کی، اور آپ کو پھر گرفتار بھی کر لیا گیا، اور آپ ایسی بند کوٹری کے اندر قید تھے کہ جس بند کوٹری میں نیچے پانی ہے اور گوبر ہے، نہ تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بندہ اس بند کوٹری میں بندہ لیٹ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ تو احباب ذی وقار ان دنوں کی ہی بات ہے کہ جب حضور امیر شریعت غریب نواز اور آپ کے چھوٹے برادر اصغر حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے ملاقات کے لیے جیل میں گئے، اور آپ کے شہزادگان نے آپ سے کہا حضور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ابا جان آئیں چلیں گھر چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا شہزادو میں ابھی گھر واپس نہیں آؤں گا، بلکہ جس وقت پاکستان بنے گا تو میں بھی گھر واپس آ جاؤں گا۔ تو پھر زمانے نے دیکھا کہ جس وقت ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین اپنے آستان پاک سیال شریف وہاں آپ تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس میں بسنے والے ہر پاکستانی کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔